1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے۔ اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جاتے گئے، نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، اور آج پوری دنیا میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے میں جسمانی حکمتیں بھی اللہ نے رکھی اور روحانی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ جسمانی حکمتیں، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اور روحانی برکتیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب چیز خوراک ہے۔ خواہشات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے، جو باڈی کی نیڈ ہیں، ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جو اوپر کی خواہشات، لگژری لائف، گاڑی بنگلہ، اچھی ڈریسنگ، دیکھنے میں اچھا نظر آؤں، عزت ہو سوسائٹی میں، دولت ہو میرے پاس۔ یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہے نا، جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے۔ یہ تین قسم کی خواہشات ہیں، ایک کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن۔ یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ خواہشات پوری نہ ہو تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں، وہ نیچرل نہیں ہیں۔ خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ دو قسم کی نا، ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ، باڈی کی نیڈ، اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یعنی جسم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں۔ جیسے لگژری لائف ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو، وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو۔ جو باڈی کی نیڈ ہے نا، جیسے کھانا پینا، یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی، مسلسل احتجاج کرتی رہے گی، اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو بالآخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن۔ آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے، اچھا، انہی باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے۔ ہم 4 قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں، نیند ہے، کھانا پینا، اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں۔ یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں، جیسے نیند کی خواہش کو آپ دیکھ لو، اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یہ کیا ہے، ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو، ایئر کنڈیشن روم ہو، اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، اور فانوس لگے ہوئے ہوں۔ لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی، لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے، آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے، نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا۔ بالآخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا، وہ غالب آ جائے گی، لگژری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی، اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے۔ جس کو نیند نہ آتی ہو نا، اس کو جاگنے دو، بول تو نہیں سوئے گا، دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر، کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں، کیونکہ ضرورت ہے، نہیں تو مرے گا، نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا۔ ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، ایک ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے، حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ
نہیں ہوتا, اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی بھی, بھائی یہ تمہاری خواہش بھی نہیں ہے. ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اگلے مہینے ہم سوئیں گے, اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت. تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا, جسمانی خواہشات, ان سے ہاتھ کھینچنا آسان کام نہیں, کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے, تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی؟ روٹی دو, کھانا دو, کہے گی نا, خوراک چاہیے. تو کیا یہ 2-3 دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو کھلا نہیں رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو؟ نہیں ہوگی. یہ کیا کہے گی؟ روٹی کھانا, روٹی کھانا, چاول, سموسے. کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا, مسلسل یہ ٹینشن ہے, اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھا لے. پیاس بھی ایسی چیز ہے, جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی ہے, آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں, دل جمعی سے کام نہیں کر پاؤ گے, مسلسل پانی. باڈی کو ضرورت ہے, اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے. اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ پہلے کتنے گلاس پانی پیا کرو. یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں, اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو. کھا بھی لیں پی بھی رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنے گلاس پیوں, جتنے کی چاہت ہے وہ باڈی خود بتا دے گی. ہاں اگر باڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے. بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر باڈی دھوکہ دیتی ہے, جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں, کافی, تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے, پیاس بجھا دیتی ہے, اور باڈی سے پانی پیشاب بنا کے نکال دیتی ہے. ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے, دوسری طرف اس کمی کی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے باڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی, تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا. کیونکہ پھر باڈی, آپ کا جو جسم ہے نا وہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی باڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے. جیسے کولڈ ڈرنک پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا, تو پیاس تو وقتی بجھتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں سارا دن چائے کے کپ پھونکتے رہتے ہیں, کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں. تو کیونکہ کافی اور چائے یہ نیچرل نہیں ہے, ہماری قدرتی غذا کا حصہ بول لو بھائی نہیں ہے. یہ تو بات کی ایجاد ہے کہ کیفین باڈی میں جاتی ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی ہے, تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہو آپ. تو یہ مصنوعی ایکٹیونیس ہے, یہ کوئی سچی مچی میں جسم میں طاقت نہیں آتی ہے, سمجھتے نہیں. جیسے ایک ہوتی ہے کیفین, ایک ہوتی ہے نیکوٹین. نیکوٹین سگریٹ میں نا اور گٹکے میں, تمباکو میں, وہ ذرا اوپر کی چیز ہے, کیفین تھوڑی نیچے کی چیز ہے. تو فلسفہ دونوں کا سیم ہی ہے, وہ ذرا زیادہ ڈینجرس ہے نیکوٹین ہے, تمباکو اور سگریٹ وہ بھی وہی کام کرتی ہے. چائے ذرا کمزور چیز ہے اس لیے اس کا وہ نقصان نہیں ہے, اس کا سگریٹ کا نقصان زیادہ ہے. پھر اس میں دھوئیں شوئیں بھی ملا لیں تو اور پھر اور باڈی آپ کی سارے وٹامنس دھوئیں سے کیا ہو جاتے ہیں, پورے ہو جاتے ہیں. تو ابھی ایک بہت باریک لڑکا آیا, سگریٹ پیتا تھا نا, اتنا باریک, اس کی شادی ہونے والی ہے. میں نے کہا دھواں نکلے گا, یہ رسک نہیں لینا آپ. ایک تو آپ اپنی صحت دیکھو, اور سگریٹ کے اس طرح سے پھونک رہے ہو تو جو اندر جا رہا ہے, جو ان پٹ ہوتا ہے آؤٹ پٹ وہی ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا, یہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ نشہ ہے, نشہ یہ بن جاتا ہے, یہ اللہ نے بنایا نہیں ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے روٹی پانی سے, یعنی اس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے. اللہ میاں نے تو آپ کو وہ چیزوں کی چاہتیں رکھی تھیں جو جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے. روٹی کی ضرورت رکھی, پانی کی چاہت رکھی اللہ تعالیٰ نے, اور جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں جو نیچرل ہیں. ہم نے کیا کیا, سگریٹ پی پی کے دن میں 5-5 6-6 کپ کافیوں کے پی پی کے اور پان گٹکے کھا کھا کے ہم نے اس سیٹنگ کو کیا کر دیا, خراب. اب آپ گٹکے اور پان والوں کو دیکھ لو, سگریٹ والوں کو دیکھ لو, افطاری میں لوگ کھجوروں کی طرف لپکتے ہیں, وہ کہاں لپکتے ہیں, سگریٹ کی طرف. وہ تو کھجور ایک سنت پوری کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر سٹے لگا رہے ہوتے ہیں بیٹھ. کتنی بڑی نحوست ہے یار, ہے یا نہیں ہے؟ کیسا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں سگریٹ پان گٹکے سے ہمیشہ بچایا. ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے.
اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی پر اللہ بہت رحمت نازل کرے. بڑا کردار ہوتا ہے والدین کا اس میں. بالکل بچوں کو قریب نہ جانے دو. ہم تو ایک دفعہ, مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سگریٹ پی تھی چھپ کے, وہ بھی ایسے کہ ہمارے ایک رشتے کے تایا لگتے تھے, وہ پیتے تھے, رشتے کے تایا, دور کے تایا. انہوں نے پھینکی تو ہمیں شوق تھا تھوڑی تحقیقات کا کہ یار یہ کیا ہے اس میں اتنا شوق سے یہ صبح شام سٹے لگاتے ہیں. تو انہوں نے پھینکی تو میں نے اٹھا لی, تو اٹھا کے میں نے کہا ذرا چک کے دیکھو نا, تو ایک کش لگایا ہے, وہ اتنی کھانسی ہوئی ہے کہ اللہ کا بڑا فضل, اور شکر ہے دیکھا نہیں کسی نے, ورنہ طبیعت سے کٹتے. طبیعت سے کیا ہوتا, کوئی گھر میں دیکھ لیتا تو کٹ جاتے طبیعت سے. تو جو بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. تو جو سگریٹ ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان خود عادی بنا لیتا ہے نا. تو یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو, ایک عذاب میں ڈال دیا آپ نے اپنے آپ. اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, بات چل نکلی ہے, یہ جو سگریٹ والے, گٹکے والے اور بہت زیادہ جو کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بہت زیادہ کیفین کی لت پڑ گئی ہے ان کو, یہ لوگ اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذہن فریش ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, کوئی بھی نشے کی چیز, نشے سے میری مراد یہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے, نشے سے مراد جس کی بھی لت پڑ جائے. تو جو کیفین ہے, کافی, جو نیکوٹین ہے, ان میں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہو نا فریش ہونے کے لیے, تھوڑے دن میں اس کے عادی ہو جاتے ہو, سمجھتے ہو, پھر آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے. جبکہ روٹی اور پانی میں ایسا نہیں ہے. جتنی روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے نا, اگر خام خام میں زبردستی زیادہ ٹھوس ٹھوس کی عادت نہیں بناؤ گے تو مزید کی عادت نہیں پڑتی, بلکہ کم کی عادت پہ لاؤ گے تو کم, زیادہ پہ لاؤ گے تو زیادہ. جبکہ یہ جتنی چیزیں جو نیچرل نہیں ہے, جو ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہے, ان کو جب آپ لوگے تو جتنے کپ میں آج فریش ہو رہے ہو نا, کل اس سے تعداد بڑھانی پڑے گی. شرابی کو دیکھ لو نا, شروع میں ایک گھونٹ میں بہگ جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو, اس کے بعد پورے کریٹ کے کریٹ پی جاتا ہے, لیکن اس کو وہ نشہ نہیں آتا جو پہلے دن ایک گھونٹ میں آیا تھا اس کو. تو یہ خود ایک عذاب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو فریش ہو رہا ہوں, بھائی آپ فریش نہیں ہو رہے, اس سے آپ کا دماغ تازہ نہیں ہو رہا, دماغ کو اس کی عادت پڑ رہی ہے, اب اس کو مزید چاہیے, تو بالآخر ایک نہ ایک وقت جا کے بریک لگانی پڑتی ہے آپ کو. تو پہلے ہی نہیں لگا لو, اچھا ہے, کیا خیال ہے, شروع میں ہی چھوڑ دو ان چیزوں کو یار. تو یہ جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے نا, کھانا پینا اور یہ جو خواہشات ہیں, جو یہ ان کا برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور رمضان میں اللہ انہی 3 چیزوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں. ویسے تو 4 چیزیں ہیں نا جو بہت زیادہ انسان کو, جس کی خواہش سونا اور جنسی خواہشات اور کھانا اور پینا, تو ان میں سے 3 اللہ تعالی روزے کی حالت میں کیا کر دیتے ہیں, پابندی لگا دیتے. کھانا پینا اور جنسی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. سونے پر اللہ پابندی نہیں لگاتے, یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ چاہتے تو رمضان میں سونے پر بھی پابندی لگا دیتے. لیکن ما جعل علیکم فی الدین من حرج, قرآن کہتا ہے ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی, ایسا دین بنایا جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہو, اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن. نیند کا سیٹ اپ, اس میں زیادہ پریشانی ہو جاتی اور عین ممکن ہے صحت کو نقصان ہونا بھی شروع ہو جاتا. تو رمضان کا مقصد لوگوں کی صحتوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے, لوگوں میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اور ویسے بھی حکمت کی بات کیا ہے کہ اللہ اگر نیند پہ پابندی لگا دیتے نا, نیند پہ, تو کیا ہوتا, لوگ مغرب کے بعد سوتے وہ فجر میں اٹھتے, کیا خیال ہے, تو نیند ڈبل کر رہے ہوتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یعنی نیند ایسی چیز ہے نا جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو آپ کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا. اب دن کے ٹائم میں نیند آتی, آپ لازماً آنکھ لگ رہی ہوتی ہے, آپ کہیں بھی بیٹھے ہوتے آنکھ لگ جاتی ہے آپ. یا پھر لوگ کیا کرتے, اتنی لمبی لمبی راتوں کو نیند لے لیتے, تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. کھانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ. بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پر پابندی ہے, تو مغرب سے کھانا شروع کرو, سحری تک نان اسٹاپ, اور کھاتے ہیں. الحمدللہ پاکستانی قوم غربت مہنگائی میں بھی دبا کے پھوڑنا پھاڑنا لگا ہوا ہے. لیکن آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جتنا بھی کھا لیں, اس کے بعد بھی بہرحال چند گھنٹوں کے بعد آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے. تو یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نان اسٹاپ آپ ساری رات بھی پھوڑتے پھاڑتے رہیں, پھر بھی 5-6 گھنٹے بعد, سحری کے 6, 7, 8, 10 گھنٹے بعد معدہ کیا ہو جائے گا, خالی, اور وہ ٹینشن ہوگی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں میرا خیال. تو اللہ میاں نے ہم سے نا یہ قربانی دلوائی ہے رمضان میں.
کہ تھوڑا منہ کو کیا کرو، کنٹرول. سب سے بڑا مسئلہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس آدمی کا اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے باقی کسی خواہش پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور یہ بالکل درست بات ہے. دیکھو دنیا میں دو قسم کے فلسفے ہیں، اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے، ہے یا نہیں؟ بھائی امریکہ بھی یہی بات کرتا ہے، انسان کو کس طرف لے کے جاؤ، کامیابی. جاپان والے بھی کہتے ہیں بھائی ایک سکسیسفل نیشن بننا چاہیے ہمیں، کامیاب بننا چاہیے ہمیں، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا. آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں؟ کامیاب. لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ آپ کی جگہ جگہ خواہشات پہ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. جگہ جگہ آپ کی خواہشات پہ کیا لگاتا ہے؟ پابندیاں. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ لیگل ہے، یہ لیگل ہے. بہت ساری اور بڑی خطرناک قسم کی پابندیاں بھی لگا دیتا ہے اسلام، جس کا غیر مسلم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سے بچے ہم. آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو اسلام میں، عشاء سے پہلے سو سکتے ہو، بولو نا یوں 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 کر دیا کرو تھوڑا پتہ تو چلے. نہیں سو سکتے. فجر سے پہلے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں سو رہا ہوں لمبا، بس 11 بجے اٹھوں گا. نہیں بھائی، آپ کو اسلام پابندی لگائے گا کہ آپ کو اپنی مرضی سے سونے کی اجازت نہیں، اٹھنا پڑے گا. سردی ہے، وضو کا دل نہیں کر رہا، یخ ٹھنڈا پانی ہے، اسلام کیا کہے گا؟ غیر مسلم کیا کہے گا؟ بھائی نہیں اٹھو، یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ منہ مت دھو. لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا آپ کو ہاتھ منہ دھونے پڑیں گے، چاہے ٹھنڈ لگے یا نہ لگے. بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے. ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں. پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں. نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو. کتنی سخت پابندی ہے یہ نہیں؟ گورا سوچ سکتا ہے اس پابندی کو؟ تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نائٹ کلب جا کے زنا کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے. لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہیں پھٹکنا. کوئی انٹی جا رہی ہے اس نیت سے دیکھ لوں کہ یار کیسی ہیں، یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ ناٹ الاؤڈ. اچھا، جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کیا ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. جس کی ہر خواہش پوری ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی نہیں ہے. اگر ہو رہی ہے نا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ختم. ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی خواہش آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی شخص فرعون بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو. ساری پوری ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ایک دم دماغ کھٹکا نا اس کا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات ہیں نا پوری کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں آ کے قدرت کی طرف سے بیریئر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی راہ میں، اور آپ خواہشات پوری کرتے کرتے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہو. آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت نہیں رہتی. پھر آپ جاتے ہو اسٹریس میں، ڈپریشن میں، اور چیخو پکار، مار دھاڑ. جیسے جو بچے زیادہ لاڈ پیار میں پلتے ہیں وہ بچے شور شرابہ زیادہ مچاتے ہیں. جن بچوں پہ ماں باپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات پوری کر دی، کچھ پوری نہیں کی، وہ بچے بھی کنٹرولڈ ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو جا کے مشاہدہ کر لو. میں نے بہت سے بچے ضدی دیکھے، چیزیں اٹھا کے پھینک رہے، کوئی بات نہیں مانتے. وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ ان کی ہر بات مانتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ پتہ نہیں آپ لوگ لاڈلے بچے ہیں اپنے ماں باپ کے یا لاڈلے نہیں ہیں، تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم نے ایسے بچے مارکیٹ میں دیکھے، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، بچہ چڑچڑا ہو گیا. اچھا، جس بچے کے ساتھ اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ لاڈ پیار اس اکلوتے کو مل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اکلوتے. دوسرا مارکیٹ میں قریب العمر ہوتے نہیں ہیں 2-4، تو ماں باپ کی ساری لاڈ کا اور پیار کا مرکز یہ اکلوتا. اس کی ہر خواہش پوری. آپ میں سے کوئی اکلوتا ہو تو پیش کی معذرت. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع، مار دھاڑ. وہ سوسائٹی میں بسا اوقات
ایک کامیاب انسان بن کے سروائیو نہیں کر پاتا. اچھا ہمارے ایک ریلیٹیو کے یہاں نا ایک بچہ ہوا, پھر ان کے یہاں فوراً دوسرا ہو گیا اگلے سال. رپورٹ دیکھیں, رپورٹ ہوا یہ ہے کہ جب فوراً دوسرا آ گیا 1-2 سال کے بعد مارکیٹ میں, تو جو پہلا والا تھا نا, اب اس کو تھوڑی سی جیلسی بچوں میں ہوتی ہے کہ دوسرے کو پیار کرو تو اس کو غصہ آ رہا ہے کہ اس کو کیوں پیار کر رہے ہو. بچے کرتے ہیں ایسے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ان کے ریلیٹیو ہے نا, کہنے لگے یہ غلط ہوا, پہلے والے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ابھی اس کی عمر تھی, اس کو محبتیں ملتی, توجہ کا مرکز بنتا. مارکیٹ میں دوسرا آ گیا, جو محبت پوری اس کو ملنی چاہیے تھی وہ ڈیوائیڈ ہو کے آدھی کہاں جا رہی ہے, تو یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم ہے. سمجھتے ہو بات؟ تو بھائی یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم نہیں ہے, اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ تو دنیا میں اکیلا باپ نہیں ہے, تمہارے بہن بھائی بھی ہوں گے. ابھی سے اس کے اندر برداشت پیدا ہو رہی ہے. حقیقت ہے, اس کے دل میں ایک جذبات ہوتے ہیں حسد کے. بچوں میں ہوتا ہے, بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے بچوں میں. ایک کو کچھ دو نا تو دوسرے کو ضرورت نہیں بھی ہو, صرف اس کو تپانے کے لیے مانگتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں دیا. تو یہ جو برداشت اس میں پیدا ہوگی نا, جب ماں باپ دوسرے کو پیار کر رہے ہو, اس کو غصہ آ رہا ہے, یہی غصہ قدرت چاہتی ہے کہ آئے تاکہ اس میں کنٹرول پیدا ہو. یہ نہیں ہوتا نا تو یہ بڑے ہو کر عذاب بنتا ہے. پھر بڑے ہو کر پھر کیا ہوتا ہے, یہ کیوں آ گیا دنیا میں, میرے باپ کی وراثت جو مجھے ملنی تھی اس کو کیوں مل رہی ہے, یہ اس میں شریک کیوں ہو رہا ہے. پھر یہ یہاں تک جاتا ہے معاملہ, شروع میں یہ مسئلہ کیا کر دو, ختم کر دو کہ بیٹا اس گھر میں اور بھی ہے, اور ممکن ہے مفتی صاحب کے بھی بیانات سننا شروع کیے تو اسپیڈ اور بھی بڑھ سکتی ہے ہماری, این ممکن ہے اگلے سال نیا ماڈل بھی آ سکتا ہے. تو اب یہ جلتے ہی رہو بیٹھ کے, یار اسی کو قبول کرو. اور پھر ایک اہم بات یہ کہ بچہ ماں باپ کی توجہ کے لیے بہن بھائی کو وقتی طور پہ برداشت نہیں کرتا, لیکن اللہ نے ایک ایسا بچے میں ایک سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت بھی ٹوٹ کے کرتا ہے. یہ تو آپ اس کو دے رہے ہو نا, ماں باپ اس نئے ماڈل کو جب پیار کرتے ہیں, محبت دیتے ہیں, تو پرانے ماڈل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے اس کی جیلسی. لیکن آپ ذرا کوئی تھرڈ پرسن اس نئے ماڈل کو ہاتھ اٹھا کے دیکھے, پرانا ماڈل آڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, تو کون ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے والا. تو یہ جو محبت اور قربانی کا جذبہ ہے, یہ بھی نئے اور پرانے میں جب کم وقفہ ہوگا اور نیا ماڈل جلدی آئے گا, تو پرانے ماڈل میں اپنے بہن یا بھائی کے لیے لڑنے کا جذبہ یہ بھی جبھی پیدا ہوگا. نہیں آ رہی بات؟ اور یہ تھوڑا سا نئے اور پرانے کو بڑا ہونے دو, پھر ان کے آپس میں کھیل کود دیکھو, محبتیں دیکھو کیسی ہوں گی. تو یہ جو فضول قسم کے لبرل لوگوں کی فضول باتیں ہیں نا کہ ابھی تو پرانے والے کو ٹائم زیادہ چاہیے تھا, ایکچولی نیا والا آ گیا مارکیٹ میں, تو ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے, یہ کسی اور کو گنتیاں سکھانا جا کے ساری نیچرل لائف کا بیڑا غرق کر دیا. بچے کو اپنے جیسا بچہ چاہیے بھائی کھیلنے کودنے کے لیے, اس کو ماں باپ سے زیادہ ضرورت بہن بھائیوں کی ہے. ماں باپ تو صرف کیئر کرتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے, خراب تو نہیں ہو رہا, سٹے تو نہیں لگا رہا, ایسا تو نہیں تایا نے سگریٹ پھینکی اٹھا کے پی رہا ہے. ماں باپ کا کام صرف یہ نگرانی کرنا ہے. باقی تو اس کو جو اس کی جو انٹرٹینمنٹ والی لائف ہے, جو اس کو انٹرٹین کرے گی, وہ تو بہن بھائی کریں گے. خوش رہے گا, کھیلے گا, کودے گا, انہی کے سے سیکھے گا, مارے گا, روئے گا, پٹے گا بھی, پیٹے گا بھی. یہی تو لائف ہے اس کی. ہر خواہش پوری ہونے سے انسان بنتا نہیں ہے بلکہ بگڑتا ہے. بچوں کی سیلف ریسپیکٹ, ہم بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ بچوں کو مارا پیٹا جائے, ماں باپ بگاڑ دیتے ہیں مار پیٹ کے, لیکن یہ جو سیلف ریسپیکٹ اور یہ ابھی اس کو بڑا ہونے دو میرے بھائی, ابھی چھوٹا ہے, ابھی اس کو تربیت کی ضرورت زیادہ ہے. اس کو بدتمیزی مت کرنے دو بڑوں کے ساتھ. اس کو بتاؤ تم چھوٹے ہو ابھی بیٹا, تم ہمارے باپ ہم ہی ہیں, محبت ملے گی آپ کو, لیکن ہمارے باپ بننے کی کوشش مت. جو گھر میں پکے گا تیرا باپ بھی وہی. وہ میرا بیان مشہور ہوا تھا نا, پاٹھا کھا لو پاٹھا. بچوں سے مائیں پوچھتی ہے نا, بیٹا پاٹھا کھا لو, نہیں پاٹھا نہیں کھاؤں گا, اچھا چلو ڈبل روٹی کھا لو, نہیں ڈبل روٹی نہیں کھاؤں گا, اچھا چلو اس پہ یہ جیم لگا دوں, نہیں جیم کیوں لگایا. یہ وہ پورا بڑا زبردست میم چلی تھی وہ. تو وہ اس کی اماں آخر میں اس کو جب سمجھایا جائے, ایک تھپڑ لگا, کھا لے گا جو تو کھلائے گی وہی کھائے گا. کہتی نہیں بچوں کو موٹیویٹ کرو. اس میں نے کہا تھا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر, پہلے تجھے خود اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے, بچے کو کہاں سے تو کنٹرول سکھائے. ہماری والدہ تو ہمیں بتاتی تھی یہ کھا لو, اور چمٹا گرم گرم ہوتا تھا. بعض دفعہ مجھے بچپن سے شوق تھا مرغوب غذائیں کھانے کا. آلو کی بھجیا پکی ہوئی ہوتی تھی بعض دفعہ گھر میں, اور مولی کی پتہ نہیں پتے پک. بعض دفعہ ہماری اماں کو بڑا شوق تھا, ہمیں نوالا حلق سے ہی نہیں اترتا تھا, ہمیں نہیں یاد پڑتا. ہماری اماں نے کہا چل تمہارے لیے میں یہ کر لیتی ہوں, یہ کھانا پڑے گا آپ کو, گھر میں کیا ہے یہی پک. تو اب ہم نہیں غصہ کر سکتے تھے. ہماری اماں چمٹا دکھاتی تھی, چمٹا یہ لگے گا, لگاتی نہیں تھی لیکن ڈراتی تھی.
اور جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب بھی وہی کھا رہے ہیں, ہم سوچتے تھے ہمارا باپ بھی یہ کھا رہا ہے تو تیرے باپ کو بھی یہ کھانا پڑے گا. اور یہ ذہن میں رکھو, یہ جو خواتین پریشان ہوتی ہیں ایکچولی بچے کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, بچہ ایکچولی وہ جو آلو کی بھجیا پکی ہے وہ کھا نہیں رہا, تو ایکچولی اس سے منرلز کی کمی, بچے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا پینا جتنا بنا لیا لوگوں نے. بڑھے گا وہ, اس کا باپ بھی بڑھے گا. یہ جو قد بڑھتا ہے نا, ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی یہ جس کا بڑھنا ہے نا اس کو کم کھلاؤ گے تو بھی جائے گا وہ اوپر, جس کا نہیں بڑھنا نا, جس کے باپ دادا ہی سارے چھوٹے چھوٹے سے ہوں تو جینز میں ہی اس کے قد نہیں ہے, تو اس کو آپ کتنے بھی پراٹھے کھلا دو, مرغیاں کھلا دو, دودھ پلا دو, وہ اس کا باپ نہیں بڑھا تو یہ کہاں سے بڑھے گا. سمجھتے ہو, اکثر بتاتا ہوں نا, ایک آدمی نے ایک چھوٹے سے قد کی خاتون سے شادی کر لی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے, تو وہ خاتون کھلا رہی ہے بچوں کو, بیٹا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اور چھوٹے ہوں گے, ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. تو یہ نا بچوں کے کھانے پینے کو زیادہ سروں پہ مسلط مت کیا کرو, کچھ نہیں ہوتا. اچھا کھلاؤ, بھلے تھوڑا کھائیں, آج تھوڑا کھائیں گے بھوکے رہیں گے, اگلے ٹائم پہ خود ہی چھین چھین کے کھائے گا پھر وہ. تو یہ بازاری چیزیں نہیں کھانے دو بس بچوں کو. جتنی بازاری چیزیں ہیں نا, میں نے تو تجربے کیے ہیں بچوں کے اوپر, اپنے ہی بچوں پہ, جب بازاری چیز کھلائی بیمار ہوئے اور بچا کے رکھا فٹ فاٹ. اچھا میرا ایک بیان تھا, اس کی میں وضاحت کر دوں. میرا ایک بیان تھا, اس میں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے 2 بچوں پہ 6 مہینے تجربہ کیا ہے. 6 مہینے تک میں نے ان کو بازار کی کوئی چیز نہیں کھانے دی. گھر میں دیسی گھی پہ روٹی لگا, چینی, دیسی گھی اور روٹی کھلاتا تھا, اور دودھ اور انڈا. 6 مہینے انہوں نے گزارے. میرا خیال ہے 3 یا 4 سال کی ایج تھی ان کی, ایک کی 4 سال ہوگی, ایک کی 3 سال ہوگی, ایک کی 4.5 سال ہوگی. اس طرح سے پوری سردیاں آ کے گزری ہیں, ایک چھینک بھی نہیں آئی, ورنہ سردیاں آتے ہی بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. صرف کیا کھلایا ہے, دودھ, دیسی گھی, روٹی, چینی اور ہاف بوائل انڈا. بہترین تھے. اچھا جیسے ہی 6 مہینے گزرے ہیں, یعنی سردیاں آ کے بھی گزر گئی ہیں, ایک دن ہلکی سی کھانسی ہلکی سی ہوئی ہے, تو یہ بنفشہ شہتوت گرم پانی میں ڈال کے 1 چمچ پلا دیا ان کو. وہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی رات کو سونے سے پہلے نا. بہترین 6 مہینے گزارے انہوں نے, کوئی بیماری نہیں, کوئی چھینک نہیں, کچھ بھی نہیں. 6 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے کہ کوئی ریلیٹو آئے, انہوں نے بسکٹ کھلا دیے, اور اسی کے بعد طبیعت خراب ہو گئی. پہلے تو پیٹ خراب ہوا, پھر کسی نے کولڈ ڈرنک پلا دی, پھر یہ ہوا, پھر وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے نا, گھر کی چیزیں کھلاؤ گے تو ایک دم بہترین صحت رہے گی. اچھا اس پہ میرے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ لو بھائی مفتی صاحب چینی کھلا رہے ہیں بچے کو, چینی کون سی کوئی نیچرل ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں, یعنی ہم چینی کھلائیں, چینی تو خود نقصان دہ ہے. تو یاد رکھیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ چینی بہت فائدے مند چیز ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک نقصان دہ چیز ہم نے کھلائی, پھر بھی نقصان نہیں ہوا, باقی نقصان دہ چیزوں سے بچا لیا. ورنہ بہتر تو یہ کہ چینی نہ کھلائیں آپ. چینی کون سی کوئی آب زمزم تو دھلی ہوئی مخلوق ہے؟ نہیں آ رہی سب, ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. بھائی چینی جو ہے نا, چینی وہ خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ایک غلط چیز بھی کھلا دی, 20 غلط چیزوں سے بچا لیا, تو بھی اس کی اتنی برکتیں نظر آئی ہیں. تو اگر آپ اس سے بھی بچا لیں تو نور اللہ نارو, شہد کھلا دیں, گڑ کھلا دیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے؟ تو بچوں کی لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے. بچے کو بڑا اور زیادہ عرصہ نہیں, تھوڑے دن تک کنٹرول کرو گے تو پھر وہ عادی ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں 2 نظریات ہیں. ایک یہ کہ انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے تو اس سے وہ کامیاب ہوتا ہے, لیکن اسلام کیا کرتا ہے, جگہ جگہ خواہشات میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو خوب سمجھ لیں, جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, بلکہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جسم پہ جب ویٹ اٹھاتے ہو, جسم میں اپنی خواہش کے خلاف حرکت کرتے ہو, تو جسم بیمار ہونے کے بجائے صحت مند ہوتا ہے. اور آپ جسم کی اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دو, جسم چاہتا ہے بیٹھا رہوں نہ اٹھوں, آپ بیٹھے رہو نہ اٹھو. جسم چاہتا ہے دوڑوں نہیں, صرف چلو, آپ نہ دوڑو چلو. پھر جسم چاہتا ہے چلو بھی نہیں, بیٹھے ہی رہو, سوتے ہی رہو. تو اس سے جسم کو کیا طاقت اور انرجی جمع ہو کے خوشحال زندگی ملے گی, یا جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ تو ایسے ہی یاد رکھو, انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب روح پہ بوجھ ڈالا جائے, روح باڈی بلڈنگ کرے, روح جاگنگ کرے, روح ویٹ اٹھائے. اور یہ ٹینشنوں کے ویٹ ہے جو روح اٹھاتی ہے.
اگر یہ روح کی آپ ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دیں گے تو جیسے باڈی کی ہر خواہش پوری کرنے سے باڈی کا بیڑا غرق، تو اسی طرح روح کی ہر خواہش پوری کرنے سے روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مقاصد میں جو مقصد بیان کیا، کئی بار آپ علماء سے سنتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، بریکیں مضبوط ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں بریک شو بہت مضبوط ہوتے ہیں، گاڑی جیسے جیسے پرانی ہوتی ہے بریک شو ڈھیلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ زندگی کی روڈ پہ، زندگی کی سڑک پہ چلتا چلا جا رہا ہے، درمیان میں خواہشات آتی ہیں، اللہ اسے کہتے ہیں کہ بریک لگاؤ، مگر یہ بریک نہیں لگاتا۔ کہیں اسپیڈ بریکر بھی آئے گا، کہیں کھائی بھی آئے گی، کہیں لکھا ہوگا کہ یہ آبادی ہے ذرا آہستہ چلیں، کہیں پولیس والے کھڑے ہوں گے، وہ خود آپ کا چالان کر دیں گے اگر آپ نے متعین اسپیڈ سے زیادہ بڑھائی۔ تو عام طور پر جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو وہاں تو بات بات پہ بریک لگا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی بیوقوف نہیں جو یہ کہے کہ کراچی سے لاہور جاؤ بغیر بریک کے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی بغیر کوئی کہہ رہا ہو کہ میں کراچی سے گاڑی میں بیٹھا اور بغیر بریک کے لاہور جا کے میں نے بریک لگائی ہے؟ بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا آدمی دیکھا آپ نے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب زندگی کی گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں تو بغیر بریک کے چلتے ہی چلے جاتے۔ جو اللہ نے کہا کہ جب تم اپنی خواہشات کو پوری کرو تو فلاں 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 خواہش ایسی ہے جو پوری کرنے کی تمہیں اجازت، بولو بھائی نہیں، وہاں بریک لگانی پڑے گی، مگر ہماری بریکیں فیل، لگاتے چلے جاتے ہیں، کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی گاڑی ہی روک لیتے ہیں رمضان میں، اور ہمارے بریک شو تبدیل ہوتے ہیں کہ ان کی بریکیں ہو گئی ہیں ڈھیلی، اب ان سے کھانا پینا چھڑوا کے اور ان کی خواہشات پر پابندی لگا کے ان میں نفس کے خلاف مجاہدہ اور ناجائز چیزوں کو دیکھ کر بریک لگانے کی صلاحیت بڑھ جائے۔ تو یاد رکھیں جو شخص رمضان اس نیت کے ساتھ گزارے گا کہ میں نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، حقیقی معنوں میں رمضان اسی کو فائدہ پہنچائے گا۔ جو اس نیت سے رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو رمضان کے روزوں کا ثواب تو مل جائے گا مگر مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روزہ رکھ کے بھی غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے بھی گناہ کر رہے ہیں، بد نظری بھی چل رہی ہے، سارے الٹے سیدھے کام روزہ رکھ کے ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، ان کو رات میں کی عبادت میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ راتوں کو کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، خوب گڑ گڑا رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، صبح ان کی حرکتیں دیکھو تو انسان شرما جائے، معاملات میں بالکل بھی صفائی نہیں ہے۔ اور بہت سے تو ایسے کرتے ہیں کہ تراویح کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، صبح فجر گول کر دیتے ہیں۔ بھائی وہ تو فرض ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ختم قرآن کے موقع پر رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، خوب گڑ گڑا کے لوٹ پوٹ ہو گئے، کلابازیاں کھا رہے ہیں، بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اور عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے بولو نا یار پروگرام ہے، خوب رو رو کے ادموئے ہو گئے۔ جب ذرا سکون کی حالت میں آئے تو میسج بولا ہاں بھائی میری تیاری پوری ہے، دیکھ لے کون سی نہیں آئی ہے مارکیٹ میں۔ تو روتے رہو، رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، رو رو کے ادموئے ہو جاؤ، یہ رونا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ لوگ کسی کے رونے کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، اتنا نیک ہے رو رہا ہے، تو وہی عمل دیکھو، بغیر روئے اچھا عمل کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو رو رو کے برے اعمال کر رہا ہے اس کے رونے کی کوئی ویلیو، روتے تو قوال بھی ہیں، مرثیہ نگار بھی ہیں، کوئی گورنمنٹ پہ رونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی۔ ہاں اگر اتنا بھی ہو جائے کہ آپ سے گناہ تو نہیں چھوٹ رہا لیکن گناہ چھوڑنے کا کم از کم جذبہ پیدا ہو رہا ہے، رونے سے ندامت ہو رہی ہے کہ اللہ چھڑوا دے، یہ رونا بھی انشاءاللہ کام آئے گا۔ فلم دیکھنے کا پروگرام ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن اس پر ندامت ہے اور رو رہا ہے کہ اللہ اس پروگرام کو کینسل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو بھی سم تھنگ از بیٹر دین
نتھنگ. چلو کچھ تو ہے, ندامت تو ہے. تو گناہوں سے بچنا, اپنے اندر یا معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنا, یہ جذبہ ہی سرے سے ختم. ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے پلیٹ میں رکھ کے حلوہ چاہیے, یعنی ایسا دین چاہیے جو بالکل حلوے جیسا ہو, مجھے نہ قربانی دینی پڑے. اور ادھر ہم جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں صرف میرے بن کے رہو گے تو مانوں گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ محبت صرف مجھی سے کرو. جہاں میرا حکم آ جائے وہاں کسی کی بولو بھائی نہیں چلے گی, کچھ بھی ہو جائے. ادھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی اور راستے کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کسی اور راستے کی طرف بلا رہا ہے. یاد رکھو اللہ کا دین وہ ہلکا نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ آ گیا ہے. میں نے دیکھا ہے جو لوگ حرام جاب کر رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی یہ حرام ہی نہیں ہے, وہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں پتا ہے حرام ہے, لیکن اصل میں آج کل جاب ملنا آپ کو پتا ہے کتنا ایکچولی مشکل کام ہو گیا ہے, آج کل بہت سارے مسائل ہیں, تو جب تک کوئی اچھی نہیں ملتی ہم یہیں پر یہی کرتے رہیں گے. وہ گناہ کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں, بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں, اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. اور اللہ کی غیرت کو جوش اس وقت آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کو بہت غضب آتا ہے. دنیا میں کوئی حکومت اپنا قانون توڑنے پر اتنی غضبناک نہیں ہوتی جتنا خالق کائنات اپنے قوانین کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر غضبناک ہوتا ہے. جب اللہ کا قانون اس زمین پہ ٹوٹتا ہے, دیکھو آپ پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کے قانون توڑیں گے حکومت کو غصہ آئے گا, اتنا نہیں. امریکہ میں رہ کے امریکہ کے قانون کو توڑتے ہیں, ان کی حکومت کو غصہ آئے گا, اتنا نہیں. زمین پہ رہ کے اللہ کو قانون کو توڑتے ہیں تو سب سے زیادہ غضب پھر کس کو آتا ہے؟ اللہ کو آتا ہے, اور اس کا حق ہے کہ وہ غضب کرے. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کے قانون کو توڑنے میں سزا فوراً ملتی ہے, اللہ کے قانون کو توڑنے میں سزا فوراً نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت حلیم بھی ہے, حلم. یہ نہ لگائیں, شور ہوگا اس سے, ہوگا مجھے پتا ہے نا. تو اللہ کے قانون کو توڑنے سے فوراً سزا نہیں ملتی, سمجھ رہے؟ وہ فوراً سزا نہیں ملتی اس, کیونکہ اللہ حلم ہے, بردبار ہے, مہلت دیتا ہے. تبھی اللہ تعالی نے سزائیں بہت سخت رکھی ہیں, کیونکہ اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اس لحاظ سے اس نے اپنے بندوں کو ایک سہولت دی ہوئی ہے کہ فوراً نہیں دوں گا, توبہ کا موقع دوں گا. لیکن جب دوں گا تم نے اس توبہ کے موقع سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر جو سزا ملے گی فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. فرمایا اللہ کی پکڑ سے زیادہ کسی کی پکڑ ہے نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مہلت دی, کتنی مہلت دی اس کو. ہزاروں بچوں کا قاتل پیغمبر کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا, سالوں سے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا, سارے جرائم تھے فرعون کے اندر. انا ربکم الاعلی, رب ہونے کا دعویٰ بھی کیا, ظالم بھی تھا, ہزاروں بچوں کا قاتل بھی تھا, اور معلوم نہیں کیا کیا. کتنی مہلت ملی ہے, بار بار مہلت دی گئی کہ اب توبہ کر لے, اب توبہ کر لے, اب توبہ کر لے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب اس نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہوا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کیا. فَأُدْخِلُوا نَارًا, سمندر میں غرق کیا. قرآن کہتا ہے کہ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا, سمندر میں غرق ہونے کے بعد آگ میں گیا ہے, اور جس آگ پر صبح و شام جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, حکم دیا جائے گا کہ اب اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس کو ڈال دو. صبح و شام آگ پہ جلایا جا رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پانی میں ڈال کے بھی کہاں داخل کر رہے ہیں؟ آگ میں, کیونکہ یہ پانی دنیا کا پانی ہے اور وہ آگ برزخ کی آگ ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ پھولوں کے بستر پہ سو رہے ہو لیکن عالم خواب میں آپ پھانسی کے پھندے پر لٹک رہے ہوتے ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہ پانی میں آگ کہاں سے آ گئی,
پھولوں کی سیج پہ آپ سو رہے ہو اور خواب میں آپ کہاں ہوگے؟ پھانسی کے پھندے پہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عالم دنیا میں وہ پانی میں داخل ہو رہا ہے، مگر عالم برزخ میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایتھیسٹ قسم کے کہ یہ مردہ تو کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ عذاب میں جل رہا ہے، کچھ بھی نہیں، تو بھائی یہ یہاں نظر نہیں آ رہا آپ کو، آپ اس کی جگہ لیٹو، آنکھیں بند کرو اور اسی جہان میں پہنچو، آپ کو بھی سب کچھ نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا کے رکھے. تو کیسا سخت عذاب آیا ہے اس کے اوپر، ہمیشہ چلتا رہے گا، کروڑوں اربوں کھربوں سال گزر جائیں گے مگر اسے آگ سے نجات نہیں ملے گی، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں. اللہ یہ بتاتے ہیں کہ تم آزاد نہیں ہو. دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دے. وہ جو خواتین کا آیا تھا نا کہ ہم اپنے جسم کے بارے میں آزاد ہیں، بھائی اگر یہ آپ نے خود بنایا ہے تو پھر تو آپ آزاد ہیں. اگر یہ آپ کو کہیں سے بھیک میں ملا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، تو انسان بھیک کی چیزوں میں خود مختار نہیں ہوتا. کمپنی آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دے رہی ہے، آپ ڈیفنس میں روڈ پہ ریسنگ میں استعمال کر رہے ہیں اس کو، کمپنی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی کمپنی کے آپ مینیجر تھے، انہوں نے آپ کو استعمال کے لیے گاڑی دی آفس سے گھر آنے جانے کے لیے، آپ کمپنی کی گاڑی لے گئے ڈیفنس کے ساحل پر اور آپ نے وہاں جا کے ریسنگ کار میں مقابلہ، بولتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا، شروع کر دیا اور گاڑی کی ایسی کی تیسی کر دیا آپ نے. تو کمپنی کہے گی نا کیا کر رہے ہو ہماری گاڑی کے ساتھ، تو آپ کیا، میں اپنی گاڑی کے معاملے میں کیا ہوں، آزاد. یہ میری گاڑی ہے، جس کو چاہوں ٹھوکوں، جتنی چاہے. گاڑی کی ویلیاں تو نہیں لگتی لیکن سنیں لگتی ہیں، دو پہیوں پہ آ جاتی ہے گاڑی، تو میں جیسے چاہوں گزاروں، کیونکہ یہ گاڑی کس کی ہے، میری. تو کمپنی کہے گی آپ کو یہ غلط فہمی ہے، یہ گاڑی آپ کی، بولو بھائی نہیں، یہی بڑی غلط فہمی. وہ کہے کیوں میری نہیں ہے، تو کہہ رہے آپ بتاؤ کون سے بینک سے خریدی آپ نے، آپ کو تو ہم نے چابیاں پکڑائی ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی باڈی کے معاملے میں، خواتین کہہ رہی ہیں آزاد ہوں، مرد کہہ رہے ہیں میں اپنے جسم کے معاملے میں آزاد ہوں، میری پرسنل لائف جو چاہے کروں. اس کی بنیادی غلطی کیا ہے کہ اس باڈی کو ہم کس کا سمجھ رہے ہیں، اپنا. بھائی یہ اپنی نہیں ہے. ہم نے کون سے جا کے یہ خول خریدا ہے، ہماری روح کون سی مارکیٹ میں گئی تھی اور کہہ دی تھی کہ مجھے یہ والی شکل پسند ہے، یہ والے بازو، یہ والا پھیپڑا، یہ والا گردہ، یہ بتاؤ کتنے کا آئے گا، میں اپنے اوپر فٹ کرنا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے بھائی، ہماری روح گئی ہوتی نا کسی مارکیٹ میں، روح ہے نا آپ لوگوں کے اندر ہے، روح اگر ہماری کسی مارکیٹ میں گئی ہوتی اور ہم نے اپنی مرضی سے آنکھیں پلکیں، پھر تو سارے خوبصورت ہوتے. کیا خیال ہے، یہ جو عجیب عجیب سے ڈیزائن آ رہے ہیں یہ نہ آتے. اپنی مرضی کی آنکھیں خریدتے، اپنی مرضی کی پلکیں خریدتے، ناک خرید کے فٹ کرتے اس کو. تو ہم نے تو کہیں سے بھی نہیں خریدا. اور پھر اس باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہمیں فیول چاہیے، وہ فیول بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. اللہ ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، اللہ ہے جو زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کرتا ہے. یہ جو پیسوں کا سسٹم ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ تو گندم میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، اصل میں اپنے پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے جب چیزیں پیدا کی تو میرے پاس جو تھی، آپ کے پاس انار تھا، یا آپ کے پاس گندم تھی، تو مجھے گندم کی ضرورت تھی اور آپ کو جو کی. تو میں نے کہا یہ جو مجھ سے لے لو اور مجھے گندم دے دو. تو وہ گندم بھی اللہ نے پیدا کی اور یہ جو بھی اللہ نے پیدا کی. نہ میں نے یہ جو اپنے ہاتھوں سے بنائی اور نہ میں نے یہ گندم اپنے ہاتھوں سے بنائی. تو میں جو آپ کو دے رہا ہوں، آپ سے اللہ کی بنائی بھی گندم لے رہا ہوں. یہی ہوتے ہوتے پھر نوٹ چھاپنا لوگوں نے شروع کر دیے. کچھ اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ باڈی بھی اللہ کی. فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا نا، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے بنایا پھر تیری باڈی کو ایک خاص تناسب سے برابر کیا. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جو شکل دینا چاہی اس نے اپنی مرضی سے تجھے وہ صورت دے دی. تو نہ یہ صورت کو ڈیزائن کرنے میں ہم سے مشورہ لیا گیا، نہ یہ شکل و صورت ہمیں اپنی مرضی سے دی گئی، نہ یہ جسم کا ایک ایک حصہ کوئی بھی ہمیں اپنی مرضی سے دیا گیا. یہ سب بھیک میں ملا ہوا ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور انسان بہت بڑا فنٹر بن کے کہتا ہے کہ یہ جسم کس کا ہے. تبھی یاد رکھو یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے، اس کو بہت سے علماء ناجائز سمجھتے. مرتے ہوئے وصیت مت کیا کرو کہ میری آنکھیں فلاں کو دے دو، میرے گردے فلاں کو، میرے پھیپڑے فلاں کو دے دو. یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آنکھیں اپنے ساتھ لے کے جائیں،
اپنے باڈی کے پارٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں. ان میں آپ کو تصرف کا حق. یہ کوئی اسپیئر پارٹ کی دکان نہیں ہے انسان کہ ناک فلاں کے لگا دینا, کان فلاں کے ٹھوک دینا, اور وہ وسیم بھائی کو میری آنکھیں دے دینا, اور وہ جو ستار بھائی ہیں نا ان کا گھٹنا خراب چل رہا ہے, وہ میرا یہ گھٹنا چانپیں ایسا کرو, چانپیں جو ہے نا وہ وسیم کباڑیے کے لگا دینا. لگتی نہیں ہے یہ چیزیں, چانپیں وہاں پہ نہیں لگتی. مثال دے رہا ہوں کہ اسپیئر پارٹ کی دکان بولو بھائی نہیں ہے. تو اس لیے اپنی باڈی کو, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا ہو گیا تو پہلے سے کہیں سے اگر کسی کی آنکھ کی پتلی رکھی ہوئی ہے وہ تو ہو گئی نا. بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ وہ لگائی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ غیر مسلم یہ کام کر لیتے ہیں, انہوں نے تو کر لیا, وہ تو اپنے ساتھ آنکھیں لے کے گئے نہیں ہیں. تو جو ایک چیز ہو گئی ہے تو وہ ضائع ہونے سے بچنے کے لیے بعض حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں. اسی طرح گردوں کی بھی دیتے ہیں کہ ہے رکھا ہوا تو لگا لو بھائی. تو یہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, موضوع نہیں ہے. تو بھائی انسان یہ پورا جسم کس کی امانت ہے, تبھی اس کو ہلاک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. خودکشی کیوں گناہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اپنا سمجھ کے جب چاہو مار دو, اس کو قتل کر دو اپنے آپ کو. اس کی اجازت یورپ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے, وہاں خبریں آتی ہیں. ابھی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا, اس نے سائنٹسٹ تھا یا ریاضی دان تھا, اس نے زہر کا انجیکشن لگوا کے اپنے آپ کو باقاعدہ وہ گیا ہے کہ میں ابھی مرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں بڑھاپے سے تنگ آ گیا ہوں. وہ پڑھ لکھ تو لیتے ہیں نا, مگر ہر چیز سائنس نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات کا حل کس میں اللہ نے رکھا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا حل سائنس اور ٹیکنالوجی میں میرے بھائی نہیں ہے. جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ کبھی بھی چینج, بولتے کیوں نہیں ہو سکتی. روٹی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر لے کہ اب روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی 1000 سال پہلے بھی روٹی کھاتے تھے, اب بھی کیا کھاتے ہیں؟ روٹی کھانی پڑے گی کیونکہ باڈی تھوڑی چینج ہو رہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری باڈی چینج نہیں ہوتی, باڈی وہی ہے جو 10,000 سال پہلے تھی. ٹھیک ہے نا, وہی گردے وہی پھیپڑے, ان کی ریکوائرمنٹ بھی بالکل وہی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. تو جیسے ہماری باڈی چینج نہیں ہو سکتی, ان کو اسی طرح پانی بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, مکھن بھی چاہیے, بلائی بھی چاہیے, کھجورے بھی چاہیے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سائنس نے کوئی ایسی مشین ایجاد کر لی ہو کہ اب ہم گیس پہ آ جائیں. یار اب اتنی ترقی ہو گئی. دیکھو گاڑیاں ہو رہا ہے نا, پہلے ڈیزل پہ تھیں, پھر پیٹرول پہ آئیں, اور پھر آہستہ آہستہ اب شمسی توانائی سے بھی گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو گاڑی میں تو ایسا ہو رہا ہے, لیکن انسان میں ایسا نہیں ہو رہا. ورنہ ہم لیڈ لے لیتے, ایک بزرگ ہیں ان سے ہم لیڈ لے لیتے, ٹھیک ہے نا, تو کھمبے بن جاتے کہ بھائی آپ جائیں چارج کر کے آ جائیں اپنے آپ کو. اب آپ کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے, تو لائن لگی ہوئی ہوتی. بھائی ہمارے سائنسدان کو ایسی بیٹری فٹ کر دیتے کہ ہم وہ چارج کرتے 1 گھنٹہ, اور سارا دن پھر ہم اس پہ روٹی کی ضرورت نہ رہتی. کتنی سہولت ہو جاتی. اور اگر سولر سسٹم پہ وہ بیٹری چارج ہو جاتی پھر تو مزے ہی مزے. لائن لگی ہوئی ہوتی صبح صبح کھمبوں پہ, اور اس میں یہ ہے کہ جو پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو چارج کر رہا ہے نا, تو اسی آدمی سے لیڈ لے لو. یہ والا سسٹم بھی ہوتا نا, ایک آدمی صبح صبح جاتا, وہ 8 گھنٹے کا چارج ہو کے آ جاتا, پھر محلے والے اس سے اپنی اپنی بیٹریاں چارج کروا رہے ہوتے کہ یہ بڑا چارجر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ علاقے کے وڈیرے ہیں, یہ بڑے چارجر ہیں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آدھا 1-1 گھنٹہ ان سے ٹچ رہیں, ٹھیک ہے, ان سے تھوڑا سا کیا رہیں, ٹچ رہیں. تو کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی بھی روٹی کھانی پڑتی ہے, پراٹھے کھانے پڑتے ہیں. وہی مرغی انڈا دے گی تو کھاؤ گے, مرغی انڈا نہیں دے گی تو بیٹھے رہو گے صبح سے لے کے شام تک. تو اسی طرح یاد رکھو, انسان کو سکون کے لیے جو چیزیں پہلے چاہیے تھیں بالکل اب بھی وہی چاہیے. تو بیوی بچے چاہیے اس کو. میں بار بار اس طرف آتا ہوں اس لیے کیونکہ بار بار آپ لوگ یعنی اتنی میڈیا نے اور فیملی پلاننگ والوں نے آپ کے دل میں جو نفرت ڈالی ہے نا اولاد کی کثرت کی, وہ اتنی زیادہ ڈال چکے ہیں کہ اس کو کھرچ کے نکالنا پڑتا ہے. تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, اب بڑھاپے میں سائنسدان کو بھی کس کے خیال آ رہا ہے کہ یار میں لٹک کے مر جاؤں, اس زندگی سے موت بہتر ہے. کیونکہ ساری زندگی سائنس میں لگا دی, بیوی بچوں کی طرف, بچے پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی, بچوں کی تربیت. بچے پیدا ہوئے تو ان کو یہ نہیں سکھایا کہ کوئی خدا سکھائے, ان کو اللہ رسول سکھائیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا بھی خیال کریں. ان چیزوں سے بالکل نابلد رہے. تو اب بڑھاپے میں تو سائنس ٹیکنالوجی کام نہیں آتی, کیونکہ ایسا کوئی مائی کا لال سائنسدان پیدا نہیں ہوا جو بڑھاپے کو مؤخر کر کے آپ کو جوان کر دے. سمجھ رہے ہو؟ بڑھاپا بہرحال آ کے
بولتے کیوں نہیں رہے گا. کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اس کو, کچھ بھی ہو جائے. یہ ہوگا کہ آپ کی صحت اچھی, آپ تھوڑا دیر سے بوڑھے ہوں, اس کی کم ہے تو جلدی بوڑھا ہو جائے, ہوں گے ضرور, کچھ بھی کر لو. تو پلاسٹک سرجریاں کرا کے لوگ جوان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں کیا کہہ رہا تھا میں, باتیں ادھر ادھر پہنچ جاتی ہیں یار. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بڑھاپے میں وہ کیا کر رہا ہے کہ اب موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. ہمارے رشتے دار تھے یورپ میں, وہ کہنے لگے یہاں ایک ڈاکٹر ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹروں کا کام ہوتا ہے مرتوں کو بچانا, ان کا کام ہے بچے ہوئوں کو مارنا. جب کوئی اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر اس کے میڈیکل چیک اپ کر کے بتاتے ہیں کہ واقعی اب اس میں شفا کی امید نہیں ہے, یہ بیچارہ پڑا ہوا ہے. تو اس سے اور اس کے جو بھی لواحقین ہوتے ہیں ان سے سگنیچر لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو مار رہے ہیں. تو وہ ایسے طریقے سے اس کو تمیز سے کوئی انجیکشن لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, میں کہتا ہوں قصائی کے حوالے کرو ایک دم. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اسلام میں اس کی اجازت کتنی ہی تکلیف میں ہو آپ کو مرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک حصہ ہے. آپ اس میں یہ بکراتیاں پیش کرو کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس میں کسی کام کا نہیں, میں تکلیف میں ہوں. نا 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 نا, آپ کو اللہ نے زندگی دی آخرت کے لیے. اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں ہے, آپ کا پرچہ سخت ہو گیا, اس مصیبت میں صبر کرتے ہو یا واویلا مچاتے ہو, آپ کے لیے بھی آزمائش. اور آپ اگر کسی کے والد ہو یا ماں ہو یا باپ ہو, دادا ہو یا دادی ہو, تو آپ کی اولاد کے لیے بھی کیا یہ آزمائش ہے کہ وہ تنگ آ کے مرنے کی دعائیں تو نہیں کر رہے, یا وہ صبر و تحمل کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہے ہیں, ان کی بھی آزمائش ہے. اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت. مشہور واقعہ ہے نا, ایک شخص میدان جنگ میں زخمی ہوا, بڑی بہادری سے لڑا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا, صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑی بہادری سے لے تو گویا جنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار, یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. صحابی کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا اس شخص کے, میں نے کہا دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں, تو جنگ میں بڑی بہادری سے لڑے ہیں, تو یہ کیسے یعنی جہنم میں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا تو دیکھا وہ زخموں سے چور تھے, شدید تکلیف میں. تو تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنی شہرک کاٹ ڈالی کہ بھئی میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں. تو اتنی شدید تکلیف میں بھی آپ اپنے آپ کو قتل, جب آپ زخموں سے چور ہوں اور چیخ رہے ہوں, اس وقت اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے. تو آپ کی شادی کہیں اور ہونی تھی, ہوئی کہیں اور, اس پہ آپ اپنے آپ کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکے مار دیتے ہیں اپنے آپ کو, لڑکیاں قتل کر دیتی ہیں کہ سیٹنگ وہاں چل رہی تھی, ابا نے رشتہ کہیں اور جوڑ دیا, لٹک گئے محبوب کی یاد میں. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں تم سے سچی محبت تھی, اور جس سے سچی محبت تھی وہ کم بہت لٹکتا نہیں ہے. وہ کہتا ہائے یہ کیا ہوا, اس کے بعد وہ پھر اور کہیں سیٹنگ پہ بولو بھائی لگ جاتا. یہ سچی محبت تھی. اور اگر وہ لٹک جاتا تو وہ بھی بہت بڑا بیوقوف تھا. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں نہیں مجھے چونکہ سچی محبت ہے لہذا وہ لٹک گئی تو میں بھی لٹکوں گا. لٹکنے کے بعد بھی آپ کی آپس میں ملاقات نہیں ہوگی, آپ اپنی خبر میں اور وہ اپنی خبر میں. یا تو ہونا کہ ایک ہی خبر میں دفن کریں, لیکن پھر بھی نہیں ہوگی ملاقات, کیونکہ وہ عالم برزخ ہے. جسم دنیا میں قریب ہونے سے عالم برزخ میں روح بھی قریب ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ یہاں دفن ہے, آپ کا بھائی امریکہ میں دفن ہے, عین ممکن ہے عالم برزخ میں ملاقات ہو. اور آپ یہاں دفن ہے, آپ کا بھائی ساتھ والی قبر میں دفن ہے, عین ممکن ہے آپ کی ملاقات نہ ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا تو دیکھو بھائی